آپ کو سعد حسین رضوی اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تکلیف کیا ہے، درد کیا ہے؟ جی ہاں، ہم بتاتے ہیں آپ کو درد ہے حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین۔ ہمارا امام جس کو کافر کہے ہم نے اس کو کافر کہا۔ اے جو کچھ چل رہا اور پاکستان بلکہ دنیا جو کچھ لبیک کا نعرہ چل رہا ہے فیضان حسام الحرمین۔ کہانی شروع آپ نے کی ہے، انشاءاللہ اختتام ہم کریں گے۔ امت مسلمہ کا اجماع بھی ہے اور تواتر ثابت ہے لفظ خاتم کے معنی پر۔ آپ کے قاسم نانوتوی صاحب نے اس تواتر اور اجماع کا انکار کیا۔ پہلے اپنا اہل حق ہونا تو ثابت کر، تو ہمارے سامنے بیٹھ۔ دہشت گرد کون ہے یہ زمانہ جانتا ہے، تو ہماری تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ احمدک یا اللہ و نستعینک یا رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع محتشم سامعین و ناظرین، ایک فتنہ پرور اور شریر دیوبندی مولوی کا بیانیہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاکستان پر، اس کے کارکنان پر اور غیور سنی نوجوانوں پر جو حکومت وقت کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے اور ایک ظلم کی تاریخ رقم کی گئی، اس پر اس کا تبصرہ سامنے آیا۔ ساجد خان نقل بندی، اس نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر اپنا بیانیہ اپلوڈ کیا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ کہتا ہے سعد رضوی اور ٹی ایل پی کے قائدین کی روپوشی حکومت پنجاب کی ناکامی۔ حکومت فی الفور ان دہشت گردوں کے زندہ یا مردہ سروں کی قیمت مقرر کرے جو ملک کا امن داؤ پر لگا کر پولیس اور معصوم لوگوں کی جان و مال سے کھیل کر خود مفرور ہیں۔ حکومت پنجاب کی طرف سے ٹی ایل پی پر پابندی کی مکمل حمایت کی جاتی ہے۔ ان کے مدارس و مساجد اہل حق کے پرامن لوگوں کے حوالے کیے جائیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا آپ تمام اس پیج پر متفق اور متحد ہیں؟ تو جناب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آپ ہی کے مسلک کے نامور اور نمائندہ شخصیات منظور مینگل صاحب، فضل الرحمان صاحب، اورنگزیب فاروقی صاحب، معاویہ اعظم طارق صاحب، عبد الواحد قریشی صاحب اور دیگر آپ کے نامور لوگوں نے ٹی ایل پی کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی مذمت بھی کی ہے۔ آپ کے مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، معاویہ اعظم طارق صاحب، ان لوگوں نے امیر المجاہدین فناف الرسول حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے وصال مبارک پر تعزیت کی، بلکہ آپ کے مزار مقدس پر حاضری بھی دی۔ اور ابھی حال ہی میں آپ کے مولانا عبد الواحد قریشی صاحب کا بیان اپلوڈ ہوا اور بڑا مشہور ہوا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بریلوی حضرات وہ مشرک نہیں ہیں بلکہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہیں۔ حضرت اگر یہی بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے تو بریلویوں کو تو مشرک کہا جاتا ہے، تو آپ نے پھر ان کو کیسے خراج تحسین پیش کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا فرقہ پرستوں کا کام ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے بریلویت پر شرک کا فتویٰ دیا ہو، ایسا فتویٰ میری نظر میں تو کہیں نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے ان کو کافر کہہ دیا ہو، مشرک کہہ دیا ہو۔ بعض ان حضرات کی طرف سے تو علماء دیوبند وغیرہ پر اس طرح کی شدت ہے، لیکن سنجیدہ طبقے میں نہیں ہے۔ تو یہ روش ان والی ہمارے طبقے میں کب سے آ گئی کہ ہم مشرک کے اور کفر کے اور شرک کے فتووں کی مشین چلا کے بیٹھے؟ دیکھیں، جس مسئلے پر بریلوی علماء کو مد نظر رکھ کے یہ شرک کے فتوے کی بات کر رہے ہیں، غیر اللہ سے مدد اور قبر پہ سجدہ اور غیر اللہ کو خدا ماننا اور فلاں، میں نے تو بریلوی علماء میں چیز نہیں دیکھی۔ بریلوی علماء کے معاملہ یہ نہیں ہے۔ قبر پہ سجدہ، اس کے لیے تو گولڑا شریف سے لے کر مولانا احمد رضا خان صاحب تک باقاعدہ منع موجود ہے۔ ان کے علماء باقاعدہ اس کو منع کرتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ یہ لوگ شرک کرتے ہوں، شرک میں مبتلا ہوں۔ بھائی شرک میں مبتلا دیوبندی ہو، وہ بھی مسلمان نہیں ہے، آپ کسی اور کی بات کرتے ہیں۔ تو اس طرح خواہ سے کسی کے اوپر شرک کا فتویٰ، کفر کے فتوے کی مشین، یہ روش انتہائی خطرناک ہے، یہ ہمیں نقصان دے گی۔ میں کم از کم اس روش کو کبھی بھی اچھا نہیں کہوں گا اور اس روش کی تائید نہیں۔ تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ پھر آپ کے فتویٰ کے مطابق تو یہ عبد الواحد قریشی صاحب بھی چونکہ مشرکوں کی، بدعقیدہ لوگوں کی، اہل باطل کی حمایت کر کے یہ بھی انہی میں سے ہوئی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اس میں سے ہوتا ہے۔ تو جو اہل باطل کی، جو مشرکین کی حمایت کر رہا ہے تو وہ بھی انہی میں سے ہے۔ تو آپ کے فتویٰ کے مطابق مولوی عبد الواحد قریشی، اورنگزیب فاروقی، معاویہ اعظم طارق، منظور مینگل اور دیگر جتنے بھی لوگوں نے مذمت کی ہے اس ظلم کی، یہ سارے کے سارے اہل باطل میں سے ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کی صفوں کے اندر اس وقت جو آپ کی نمائندہ اور آپ کے نزدیک سب سے بڑی شخصیت ہے، جسے آپ مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، جو آپ نے ابھی بیانیہ دیا ہے، آپ اپنا بیانیہ اپنے مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی کے سامنے رکھیں اور وہ آپ کے اس فتویٰ کی، آپ کی اس بیانیے کی حمایت کرے، تائید کرے اور اس کے اوپر اپنی مہر ثبت کرے۔ ہم مان جائیں گے کہ یہ
علماء دیوبند کا متفقہ اور متحدہ بیانیہ ہے۔ آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو آپ اپنے پیج پر لکھتے ہیں ترجمان علماء دیوبند۔ علماء دیوبند کے اندر بھی جو آپ کا مقام ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ آپ کو سعد حسین رضوی اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تکلیف کیا ہے، درد کیا ہے؟ جی ہاں، ہم بتاتے ہیں۔ آپ کو درد ہے حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین، حرمین کی تلوار جھوٹ اور کفر کی گردن پر، جو میرے امام نے تمہارے اکابر کے کفریات اور گستاخیوں کے اوپر گرفت فرمائی اور فتوی کفر دیا۔ اصل درد وہ ہے کیونکہ گزشتہ ایام حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے یہ واضح طور پر بیان دیا، جس کو ہمارے امام اہل سنت، کشتہ عشق رسالت، مؤید ملت طاہرہ، مجدد میعت سابقہ و حاضرہ و مستقبلہ اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو وہ کافر کہیں ہم اسے کافر کہتے ہیں، جس کو ہمارے امام فاسق کہیں ہم اسے فاسق کہتے ہیں۔ ہن قیامت تک جڑا کوئی دین واسطے کھڑا ہو سکے گا نا، اس دیہات تے جدوں تک امام احمد رضا دا دامن نہیں ہوئے گا نا، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ گل پکی ہے۔ ایک دائیں بائیں والے نا جناب وہ کہتے ہیں جی آپ نے ایسے کہہ دیا۔ میں نے کہا ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، ہمارا امام جس کو کافر کہے ہم نے اس کو کافر کہا۔ جس کو دیکھو جو کچھ چل رہا اور پاکستان ہے بلکہ دنیا جو کچھ لبیک کا نعرہ چل رہا ہے فیضان حسام الحرمین ہی اعلیٰ حضرت جس نو فاسق کہن ساڈے واسطے وہ فاسق ہے، اعلیٰ حضرت جس نو لانتی کہن وہ ساڈے واسطے لانتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا جدوں تک اعلیٰ حضرت دا دامن کسی دے ہاتھ وچ ہوئے گا نہیں نا، وہ دنیا تے کام دین دا کر نہیں سکتا۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ ادب کے سینے میں غار، کہ ساڈے ہتھاں وچ ساڈے وڈیاں دا دامن بڑی مضبوطی نال ہے۔ آ کوئی دائیں بائیں جان دی کوشش کرے یا اسی جان دی کوشش کریے تو اسی پہلے کہہ چکیا کہ ساڈی گل کوئی بھی اپنے وڈیاں دی کسے زیر زبر پیش نال یا اپنے وڈیاں دے کسے حرف لفظ نال ٹکرا جائے تے ساڈی گل قیامت تک باطل ہے، انہاں دی گل حق ہے۔ ساڈا کوئی عمل امیر المجاہدین دے عمل دے خلاف ٹکرا جائے تے ساڈا عمل باطل ہے، انہاں دا عمل حق ہے۔ اور اس جملے پر ہم حافظ سعد حسین رضوی کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کا یہ جو ایک جملہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر اور دائیں بائیں یہ جو سنیت کا بول بالا ہے، آپ نے فرمایا یہ حسام الحرمین کا فیضان ہے۔ تو ساجد نقل بندی صاحب، آپ کا اصل درد یہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، اور آپ یہ مت سمجھیں کہ امام احمد رضا خان کی فکر کے وارث ختم ہو چکے ہیں۔ ہاں، یہ پہل آپ نے کی ہے، کہانی شروع آپ نے کی ہے، انشاءاللہ اختتام ہم کریں گے۔ ابھی تو گیم شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ آپ کا اصل درد کیا ہے؟ آپ کو درد یہ ہے کہ بانی دیوبند آپ کے قاسم نانوتوی صاحب تعزیر الناس، اس کے ابتدا کے اندر وہ عقیدہ، وہ نظریہ جس کے اوپر 14 صدیوں سے امت مسلمہ کا اجماع بھی ہے اور تواتر ثابت ہے لفظ خاتم کے معنی پر، آپ کے قاسم نانوتوی صاحب نے اس تواتر اور اجماع کا انکار کیا۔ آئیں سنیے۔ قاسم نانوتوی اپنی کتاب تعزیر الناس کے صفحہ نمبر 3 پر لکھتے ہیں، سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فام پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ جی ہاں، آگے دیکھیے۔ قاسم نانوتوی صفحہ نمبر 5 پر لکھتا ہے، انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہوتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ نقل کفر نباشت۔ آگے چلیے، کہتے ہیں اسی طرح اگر فرض کیجئے آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس زمین میں یا آسمان میں کوئی نبی ہو تو وہ بھی اس وصف نبوت میں آپ ہی کا محتاج ہوگا، یعنی حضور علیہ السلام کا محتاج ہوگا، لیکن حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، اور اس کی خود وضاحت کرتے یہ لکھتے ہیں، یعنی اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہ آئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نقل کفر نباشت۔ ساجد نقل بندی صاحب آپ کے مسلک کے بانی قاسم نانوتوی صاحب ہیں، جنہوں نے قادیانیوں کو چور راستہ فراہم کیا۔ اسی کتاب کے بل بوتے پر مرزا دجال قادیانی نے دعوی نبوت کیا، اور یہی وہ کتاب ہے جس کو مرزا ناصر نے
1974 کے اندر پارلیمنٹ آف پاکستان کے اندر پیش کیا تھا، جس وقت قادیانیت کو کافر قرار دینے کے لیے قرارداد چل رہی تھی۔ بحمد اللہ اس وقت بھی قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے جب مرزا ناصر نے آپ کی یہ عبارت پیش کی تو میرے قائد، میرے امام الشاہ امام احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا ہم اس قول کو بھی کفر جانتے ہیں اور اس کے کہنے والے کو بھی کافر جانتے اور مانتے ہیں، بلکہ ہمارے امام فرما چکے ہیں من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور آگے چلیے، یہ ہے آپ کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی کتاب حفظ الایمان، آئیے صفحہ نمبر 13، کہتے ہیں دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی بچہ اور ہر مجنون یعنی پاگل بلکہ جمیع حیوانات و بہام کے لیے بھی حاصل ہے۔ کہتا ہے حضور کے علم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو جانوروں کو بھی، بچوں کو بھی اور پاگلوں کو بھی حاصل ہے، نقل کفر کفر نباشد۔ اور آگے چلیے، یہ ہے براہین قاطعہ، آپ کے رشید احمد گنگوہی صاحب کے حکم پر مولوی خلیل احمد امبیٹھوی نے ترتیب دی۔ اس کے اندر لکھتے ہیں شیطان ملک الموت کو یہ وسعت علم نصوص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی یہ وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ کہتے ہیں شیطان کے علم کی تو دلیل قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی دلیل کہاں پر موجود ہے؟ تمہیں شیطان کے علم غیب کی دلیلیں تو نظر آئیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب کی دلیلیں نظر نہ آئیں۔ تم اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہو اور کہتے ہو کہ ان کی مساجد اور مدارس اہل حق کو دے دیے جائیں۔ میں کہتا ہوں بیٹا تو پہلے اپنا اہل حق ہونا تو ثابت کر، تو ہمارے سامنے بیٹھ، ہم تمہیں انشاءاللہ دن کے اندر تارے نہ دکھائیں تو ہمیں امام احمد رضا کا غلام نہ کہنا۔ اور آگے چلیں، یہ ہے آپ کے رشید احمد گنگوہی کا فتاوی رشیدیہ، اس کے اندر لکھتا ہے کذب داخل تحت قدرت باری تعالی ہے، کہتا ہے جھوٹ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے، کہتا ہے اللہ رب ذوالجلال کی ذات جھوٹ بولنے پر قادر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ اور تم نے تو خدا کے لیے جھوٹ کا قول کیا، تم کس منہ سے اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہو؟ اور آگے چل، یہ ہیں آپ کے اسماعیل دہلوی، فرقہ وہابیہ دیوبندیہ کے متفق علیہ بزرگ، یہ اس میں لکھتا ہے ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اور تم لوگو تمہارے اکابر ہیں جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد چوڑوں کی طرح ذلیل کہا۔ تم اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہو، اور پھر بیٹا یہ جو تیرا مسئلہ ہے نا حسام الحرمین والا، جس سے بہت عرصہ سے ہم تیری چیخ و پکار سن رہے ہیں، جو امام اہل سنت نے رشید احمد گنگوہی کے مسئلہ وقوع کذب میں تکفیر کی، تو کہتا ہے کہ وقوع کذب والا فتویٰ تو کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ بیٹا امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب 1906 کے اندر لکھی، جس وقت وہ دوسرے حج کے موقع پر تشریف لے گئے۔ یہ کتاب ہے المعتقد المنتقد، امام فضل رسول بدیونی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اوپر حاشیہ امام اہل سنت نے المعتمد المستند کے نام سے 1903 کے اندر لکھا، اور آپ کے بزرگوں کے کفریات اور گستاخیاں، قاسم نانوتوی کی جملہ کفریات، رشید احمد گنگوہی کی جملہ کفریات، خلیل احمد امبیٹھوی کی جملہ کفریات، اشرف علی تھانوی کی جملہ کفریات کے اوپر میرے امام رد بلیغ کر کے فتویٰ تکفیر جاری فرما چکے تھے۔ تو آج کہتا ہے تجھے آج یاد آیا امام اہل سنت نے 1903 کے اندر فتویٰ دیا اور 1905 کے اندر تمہارا رشید احمد گنگوہی مرا۔ اگر وقوع کذب والا فتویٰ اس کے اوپر تہمت تھا، الزام تھا، من گھڑت تھا، تو 2 سالوں کے اندر رشید احمد گنگوہی کو کیوں نہیں غیرت آئی؟ اس کے کسی نمک خار کو کیوں نہیں ہوش آیا کہ وہ اٹھ کے اس کی تردید کر دیتا، امام اہل سنت کے سامنے بیٹھ جاتا؟ اسی شہر ہندوستان کے اندر رہتا تھا نا۔ بیٹا اس کتاب کو پڑھ، اور یہ عربی کے اندر موجود ہے، اور عربی پڑھنا تجھے نہیں آتی نا، یہ جو تیرے دعوے ہیں نا، ہم جانتے ہیں تو کتنا قابل ہے، تجھے کتنی صرف و نحو آتی ہے، تجھے کتنی عبارت آتی ہے۔ ہم تیری صرف و نحو پر نا فقط ایک ایک مثال پیش کر دیتے ہیں تاکہ تجھے اپنی حقیقت پتہ چل جائے۔ بیٹا تو حسام الحرمین کے فتویٰ کو پڑھتے ہوئے 2 سال تک تو قاضیہ پڑھتا رہا۔ ارے جاہل مطلق، تجھے اتنا معلوم نہیں کہ ثلاثی مجرد کے ابواب سمائی ہیں، اور قرآن کے اندر متعدد مقامات پر کاذب یکذب مستعمل ہے۔ کاذب یکذب کب سے سمیہ کے وزن پہ آ گیا؟ تو 2 سال تک قاضیہ پڑھتا رہا، پتہ چلا تو خود ہی جاہل نہیں، تیرے سارے ماننے والے، تیرے تلامذہ
اور تیرے آگے پیچھے چلنے والے ساری جوہلائیں جنہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ کاذب یکسب ضرب یضرب کے وزن پہ آتا ہے، تو اس کو سمیع یسمع کے وزن پہ پڑھتا رہا۔ یہ ہے تیرے علم الصرف کا حال۔ اور تیرے علم النحو کا حال کیا ہے؟ بیٹا جو بچہ ہمارے پاس نحو میر پڑھتا ہے وہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ قبل و بعد و تحت و فوق و یہ ما بعد کی طرف مضاف ہوتے ہیں، اور ان کا ما بعد مضاف الیہ ہوتا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد، جبکہ تو پڑھتا ہے قبل ورود الشرعی۔ یہ اپنا کلپ سماعت کیجئے۔ والظاہر انہا مخرجۃ علی الخلاف المذکور فی الاشیاء قبل ورود الشرع وفیہ اربعۃ مذاہب۔ کائنات کا پہلا مضاف الیہ ہے جو ساجد خان نقل بندی نے مرفوع پڑھا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر تجھے المعتمد المستند عربی کے اندر ہے یہ پڑھنا نہیں آتی تو بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اردو کے اندر ترجمہ کر دیا ہے، تو آپ یہاں سے استفادہ کیجیے اور یہ بک بکارے کرنے سے باز آ جائیے۔ الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے والے کل بھی پرامن تھے، آج بھی پرامن ہیں، اور ہم اس ملک کے باسی ہیں، اس ملک کے ذرے ذرے سے پیار کرنے والے ہیں۔ دہشت گرد کون ہے یہ زمانہ جانتا ہے، یہ ساری کائنات جانتی ہے کہ دہشت گردیاں کس نے کی ہیں، اس لیے اپنی زبان کو لگام دے۔ اگر تیری زبان کو لگام نہ آئی تو یاد رکھنا ہماری تاریخ دنیا جانتی ہے، ہم یہ پوری اسٹیبلشمنٹ اور یہ امریکہ کے نوکر چاکر، ان کو اگر ہم چند گھنٹوں کے اندر ان کی آنکھیں کھول سکتے ہیں تو ساجد خان نقل بندی تو ہماری شرافت کو ہلکا نہ جان، تو ہماری تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ خبردار جو تو نے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلک کے حق کا اہل السنہ و جماعت کے خلاف اس طرح کی ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش کی تو پھر تو اپنے اس بیانیے کا ذمہ دار خود ہوگا۔